بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتہاد یہ علامہ اقبال کی نظم ہے جس کے اوپر میں آج بات کروں گا۔ اجتہاد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اجتہاد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پھیلایا، اسپریڈ کیا، بلکہ اس کو کمپلیٹ کیا، دیٹس قرآن پوٹس اٹ کہ اللہ تعالیٰ نے مذہب کمپلیٹ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو۔ تو انہوں نے ہمیں ایک ڈو، جب آپ آٹا گوندتے ہیں تو جو ڈو ہوتی ہے وہ ہمیں دی، ٹھیک ہے، ہم مسلمانوں کو، اور ہمیں کہا کہ جی اب جو ہے نا تم لوگ اس ڈو کے ساتھ اس گندی ہوئی مٹی کے ساتھ، یعنی کہ اس کے سارے انگریڈینٹس پرفیکٹ ہیں، اس کے اندر جو بھی آپ کو چاہیے بالکل پرفیکٹ ڈو بنی ہوئی ہے۔ تو اب آپ اس ڈو کو لیں اور اپنی ضرورت کے مطابق جس وقت آپ کو چاہیے ہو کوئی اس ڈو میں سے کوئی چیز بنانی، کوئی شیپ بنانی، تو آپ اس ڈو کو لے کے آپس میں مل بیٹھ کے اس کو اس شکل میں بنا لینا۔ تو دیٹس مائی انڈرسٹینڈنگ آف دی ٹرم اجتہاد، کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے اینڈ دین اکارڈنگ ٹو دی نیڈز آف وقت، چونکہ اسلام تو ابدی ہے، قرآن ایک کتاب جو ہے وہ ابدی ہے، ہر جنریشن، ہر دور، ہر ٹائم کے لیے ہے، وہ اس کو ایکسپلین کرے گی، اور اس وقت کی جو ضرورت ہوگی آپ قرآن کے اندر جا کے اس کو اس وقت کے نالج کے مطابق سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ڈو ہے، بس ہم نے اس کو اپنی ایک شکل دینی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو اجتہاد ہے اس کے اوپر کوئی کوئی بات نہیں کرتا، کوئی زور نہیں دیا جاتا، حالانکہ کہ یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اسلام کا۔ تو علامہ اقبال اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور ہم نے، اور بیسیکلی جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے، پاکستان، ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ایک سرٹن ڈیفائنڈ باؤنڈریز کے اندر نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بدعت ہوگی جی، اور اس درجے تک پھر ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو مارنے پہ اتر آتے ہیں لوگ، کہ یہ تو بدعت ہے۔ سو فرسٹ ایک تو مطلب ہمیں ڈفرینس ہی نہیں پتہ کہ بدعت کیا ہے اور اجتہاد کیا ہے، چونکہ یہ ہماری کم عقلی ہے، ہم لرنڈ نہیں ہیں، ہم لوگ کوئی نالج نہیں ہے مذہب کا کسی کو، زیادہ تر کسی کو نہیں ہے۔ لیکن ہم جب کوئی ایک ظاہری کوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے، کوئی تھوڑی سی کوئی مختلف بات کر رہا ہے، تو بدعت کہہ کے جی اس کو کافر کا، اور اللہ اللہ شروع ہو جاؤ۔ تو یہ لیٹس ریڈ اقبالز پوم، اوکے۔ ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، یعنی کہ جو ہمارا ہند ہے، انڈین سب کانٹیننٹ، پاکستان، میں انڈیا کی نہیں کہوں گا، پھر لڑائی شروع ہو جائے گی، تو لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ پاکستان اونلی، کہ جو ہمارا پاکستان ہے اس میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، یعنی کہ کون ہمیں جو مذہب کی جو حکمت ہے جو ہر چیز کے اندر، ہر بات کے اندر جو لکھی گئی ہے قرآن میں، یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، اس کے اندر ایک بنیادی نقطہ ہوتا ہے ہر چیز کا، یعنی کہ ہر بات کے اندر، ہر لفظ کے اندر، ایون ہر آیت کے اندر ایک نقطہ ہے جو سمجھنا ہے۔ لیکن وہ کوئی کہاں سے سیکھے؟ نہ کہیں لذت کردار، نہ افکار عمیق، مطلب اس سیکھنے کے لیے آپ کو مطلب انسان چاہیے، انسان جو کہ اشرف مخلوق بننے کی طرف جا رہا ہو۔ ہم سارے جو انسان ہیں نا، ہم لوگ مطلب ہمارے اندر اینیملسٹک نیچر ہے، ہم لوگ وہی کام کرتے ہیں جو جانور کرتے ہیں سارے۔ لیکن ہمیں کیا چیز ممتاز کرتی ہے، جانوروں سے مختلف کرتی ہے، کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ایک انسان کے طور پہ ڈیولپ کرتے ہیں، اپنے آپ کو کس طرح سے ایک اوپر کے لیول پہ جاتے ہیں، ان اینیملسٹک سوچ اور ان کی نیڈ سے نکل کے کس طرح ایک ہم ہیومینٹی انسانیت کے مقام تک پہنچتے ہیں۔ اور پھر جب کوئی انسان بن جاتا ہے پراپر، تو
اور وہ بنتا عمل سے ہے، باتیں کر کے نہیں. آپ اس پورے ایک بات جو آپ نے اچھی سیکھی ہے آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی کرو، اینڈ دین یو ٹاک اباؤٹ اٹ کہ یہ جی یوں ہوتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، یہ اچھی بات ہوتی ہے. تو نہ تو ہمارے پاس کردار والے لوگ ہیں، کوئی بھی اٹھا کے لے کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لے، ہم سب ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمارے اندر کہیں نہ کہیں ہم جو ہے نا وہ چول مارتے ہیں، ہم لوگ مطلب غلط کرتے ہیں. نہ افکار عمیق اور نہ ہمارے پاس کوئی کوئی سوچ ہے، ہمارے مطلب پختہ افکار نہیں ہے، مذہب کے بارے میں ہماری پختگی نہیں ہے. ہم نے اس کو سپرفیشل لیا ہوا ہے، اور جو میرے ابا جی نے مجھے پڑھایا اور جو ان کے ابا جی نے میرے ابا جی کو پڑھایا، اور یوں جو ہمارے اوپر سے پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، وہ جی ہمارا مذہب ہے. آپ سے کہ آپ نے کس سے سیکھا جی؟ میرے بزرگ محترم یہ کہتے تھے، یا ہمارے گلی کے امام صاحب یہ کہتے تھے. تو بھائی آپ خود، آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے، آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کے پاس عقل ہے، آپ کے پاس دنیا ہے باہر، پوری کائنات ہے. آپ اس پہ غور و فکر کرو، ان چیزوں کے مطلب سمجھو، اینڈ دین آپ اس کو آگے اس پہ عمل کرو پھر، اینڈ دین اس بات کو آگے کرو. تو نہیں جی، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. حلقۂ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں. تو اب آپ جی ایک گروپ ہے لوگوں کا، ایک سوسائٹی ہے، ہماری سوسائٹی اپنی کہہ لیں، گروپ ہے لوگوں کا بہت بڑا. تو ان میں سے نا کوئی ایک بندہ نہیں ہے، ایک بندہ نہیں ہے جو وہ یہ کہے کہ بھائی میں نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ لیا ہے، آئی ایم کنیکٹڈ ٹو اللہ تعالیٰ، اور اب جو ہے نا میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ بات ہے جو میں کر رہا ہوں، اور تم لوگ جو ہو وہ یعنی کہ یہ چیزیں یوں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یوں ہونی چاہیے. اور وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ چونکہ وہ اپنے اللہ پہ یقین رکھتا ہے. اس کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ آپ کے پاس ایک آٹا آ گیا گندا ہوا، آپ اس سے کوئی بھی شکل بنا سکتے ہو اپنی اس وقت کے حساب سے، جو تاکہ وہ لوگ یہ نہ کہیں کہ تم آؤٹ ڈیٹڈ ہو، تم پرانی کرتے ہو. تو لیکن اگر کوئی ایک تو ایسا بندہ کوئی ہوگا ہی نہیں، چونکہ جرت افکار اور وہ افکار عمیق ہے ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایک اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو سارے لان تان شروع ہو جاؤ، پورا میڈیا لے کے، توپیں لے کے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، بھائی تو بدی، تو کہاں سے آ گئے، اس کو مار دو، سمپل از دیٹ. تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. تو حرم ہے ہمارا مذہب، یہ جو پوری ایک اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہوئی ہے نا، جو دنیا ہے اس کے اوپر جو انسان رہ رہے ہیں، یہ سارا ایک نا بڑی پاکیزہ چیز ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. سارے انسان، ساری مخلوقات بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اور جن کا کام تھا اس چیز کو سمجھنا، جن کا کام تھا مذہب اور انسانیت کو سمجھنا، مطلب ان کے اندر تو عقل کی کمی ہے، چونکہ ان کے اندر کردار نہیں تھا تو عقل کہاں سے ان کا ساتھ دیتی. تو پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ پھر نا اپنی مرضی کی پک اینڈ چوز. ہم تو یہی کرتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی شیئر کرتے ہیں تو اگر ہمارا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے نا، کوئی بات میں نے کرنی ہے، کسی کو نیچے لگانا ہے، تو میں فوراً ایک قرآن کی آیت ڈھونڈوں گا اور کہوں گا یہ لے بھائی، یہ میں تیرے منہ میں ڈال رہا ہوں، اب چپ کر جاؤ، ریسپیکٹ می، چونکہ میں نے تمہیں آیت بتا دی ہے، اب تم چپ ہو جاؤ. تو ہم اپنے اوپر نہیں سوچیں گے، ہم ایک قرآن کو لے کے اس کو کہیں گے کہ بھائی یہ میری ڈیفینیشن ہے قرآن کی، اب تم چپ کرو، میں جیت گیا ہوں. تو اینڈ انفارچونیٹلی یہ ہم عام پبلک تو کرتے ہی کرتے ہیں، جو ہمارے جن کا کام تھا مذہب کی حفاظت کرنا، ان کی بھی یہی سوچ ہے، ان کی بھی یہی طریقے ہیں ان کے. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. تو اب اقبال جو ہے نا یہ دوسری طرف شفٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ وہ ہیں جن کا کام مذہب کو پڑھنا تھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ بھی لوگ ہیں یہ بالکل مذہب سے بیزار ہیں، مذہب بیزار ہیں، اور وہ ان کا جو زندگی کا ان کے حرم اور ان کا کعبہ کہیں اور ہے. وہ جھکے ہوئے ہیں اپنے نفس کی طرف، یا کہیں بھی مغرب کی طرف، تو ان کے کعبے کہیں اور ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی سٹینڈرڈ ہمیں زندگی کا یا جو بھی لائف کا تصور باہر سے کہیں آ رہا ہے،
ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے جی، یہی پرفیکٹ سسٹم تھا، ہم نے اس کو ایسے ہی اپلائی کرنا ہے. تو اور جب وہ ان کو تو اس کو اپلائی کرنے کے لیے وہ دلیلیں کیا ڈھونڈتے ہیں جی، بھائی قرآن میں نا ہے تو ٹھیک ہے ہم مسلمان ہی ہیں، لیکن نا یہ چیزیں نا آج کے دور کے حساب سے نہیں ہیں، یہ چلتا نہیں ہے، یعنی ایسے نہیں چلے گا، ہمیں بدلنا ہوگا. تو ان کے بدلنے کا مطلب زاویہ اور ہے، دے جب وہ بدلنے کی بات کرتے ہیں تو وہ اور طرح سے بات کرتے ہیں. تو ہم سارے ایک ہی ایک ہی اسی کم عقل لوگ، بے کردار لوگ، سوچ نہیں ہے، کنیکشن ہی نہیں ہے اللہ کی ذات سے، تو پھر یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ جب تک آپ بہادر نہیں بنتے، آپ اپنے آپ پہ اپنے ذات پہ یعنی کہ آپ اللہ سے کنیکٹ نہیں کرتے، اور پھر جب آپ کا کنیکشن قائم ہو جائے تو اس کو ایک بڑا انعام سمجھو، کانفیڈنٹ ہو جاؤ کہ میں نے مطلب آئی ہیو، میرا ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ہونا بھی چاہیے، ہر انسان کا ہونا چاہیے. تو اب میں جو بات کروں گا نا وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگی، اینڈ یوں ہمیں کرنا چاہیے، ان کی کوئی ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے. تو اجتہاد بہت ضروری تھا، جو کہ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹیز اور میں کسی نے نہیں پڑھایا ہمیں، کہ ہر ایک نے کہا کہ پیچھے لگ جاؤ، مولوی کے پیچھے لگ جاؤ، فور فادرز کے پیچھے لگ جاؤ. جو کہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ کبھی سوچتے ہو کہ تمہارا مذہب وہی ہے جو تمہارے ماں باپ اور پچھلوں نے تمہیں پڑھایا تھا، یا مطلب کوئی مطلب اللہ کی کتاب کھول کے پڑھو گے اور تمہیں تھوڑی سمجھ آئے گی. سو لیٹس چینج آر دا وے وی تھنک آف مذہب. بلکہ آئے ہم مذہب سیکھتے ہیں، لیٹس کنیکٹ ٹو اللہ میاں، اینڈ دین اس کے بعد ہم چیزیں ڈیسائیڈ کریں گے، ان کے بعد ہم ڈیفینیشنز لے کے آئیں گے کہ یوں ہونی چاہیے. لیکن پہلے کردار اور کنیکشن ٹو اللہ تعالیٰ کی ذات، دیٹس امپورٹنٹ.